یہ حدیث جو ابھی عرض ہوئی معرفت کے باب میں ایک جامع بیان ہے۔ اس حدیث میں امام کو عدل النبی بتایا گیا ہے۔ باقی چیزیں تو واضح ہیں لیکن عدل النبی والا مسئلہ وضاحت طلب ہے، تو اس کی ہم کچھ وضاحت کرتے ہیں۔ لفظ عدل لغوی معنی کے لحاظ سے کسی چیز کی اسی کی جنس سے مثل کو کہتے ہیں، یعنی سیب کی عدل ایک اور سیب ہوگا، مثلا انسان کا عدل ایک انسان ہوگا۔ اسی طرح کسی شے کے قائم مقام کو بھی عدل ہی کہتے ہیں، اگرچہ کہ اس کی جنس سے نہ ہو۔ اس کے علاوہ دو برابر چیزوں میں سے ایک طرح کو بھی کہتے ہیں، جیسے ترازو کے دو پلوں میں سے ہر ایک پلہ دوسرے کا عدل ہے۔ یہ معنی قرآن مجید میں سورہ انعام کی آیت 150 میں بیان ہے۔ ثم الذین کفروا بربہم یعدلون، کفار اپنے رب کو ان کے جو بت ہیں ان کی مثل خدا قرار دیتے ہیں۔ تو یہ عدل جو ہے نا، یہ قرآن کا لفظ ہے۔ اس آیت سے روشن ہوتا ہے کہ عدل حقیقی وہی ہے جو ترازو کے دو پلوں میں سے ہر ایک کی نسبت دوسرے کی طرف ہے۔ ذات واجب کے لیے یہ عدل اور مساوات اور برابری کسی لحاظ سے بھی ممکن نہیں ہے، لیکن دیگر موجودات کے لیے عدل ممکن ہے۔ پس عدل النبی کے معنی ہے مثل نبی، یعنی جانشین نبی۔ اب ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کی حقیقت کیا ہے، تاکہ ہم نبی کی معرفت کی روشنی میں امام کی معرفت بھی حاصل کر سکیں۔ اس لیے یہاں نبی کی حقیقت پر ایک مختصر جو ہے نا گفتگو ہمیں کرنی ہوتی ہے۔ اسلامی مفکرین نے نبوت کی مختلف تعریفیں پیش کی ہیں، جن کے مشترکہ نکات جو ہے نا وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، نبی انسان ہوتا ہے، یعنی فرشتہ نہیں ہوتا، جن نہیں ہوتا۔ ان کی تبلیغ کا ہدف تمام انسانوں کی ہدایت ہے، یعنی نبی تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ انبیاء کی دعوت اور تبلیغ مجموعی طور پر ان اسلامی اور الہی معارف پر مشتمل ہے کہ جو عملی اور نظری لحاظ سے لوگوں کی زندگی اور انہیں دنیاوی اور اخروی سعادت تک پہنچانے میں مؤثر ہے۔ اس کے علاوہ انبیاء کے اقوال کا ماخذ اور منبع خدا ہے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ اس کے علاوہ نبی کسی دوسرے انسان کے واسطے کے بغیر وحی حاصل کرتا ہے۔ اور آخری بات، نبی خدا کے پیغام کو انسانوں تک پہنچاتے ہیں، خدا سے وصول کرتا ہے پیغام، چاہے فرشتے کے ذریعے سے ہو یا براہ راست خدا کی طرف سے ہو، یا جیسے حضرت موسیٰ کے لیے ایک درخت میں آگ پیدا کی گئی، اس آگ کے ذریعے سے ہو، لیکن براہ راست خدا سے وصول کرتے ہیں، کرنے کے بعد پھر انسانوں تک وہ بات پہنچاتے ہیں۔ بس اس بنا پر نبی ایسے انسان کو کہا جا سکتا ہے کہ جسے انسانوں کی ہدایت کے مقصد کے لیے مقرر کیا گیا ہو، تاکہ وہ معارف کو کسی انسانی واسطے کے بغیر خدا سے لے اور لوگوں کو پہنچائے۔ یہ تو نبی کی تعریف ہو گئی۔ حقیقت نبی کیا ہے؟ نبی کا وجود جہاں اور انسان سے بلند ہے، پوری کائنات اور انسان سے بھی بلند ہے۔ جب رتبہ بلند جہان ہے تو اس کا لازمہ یہ ہے کہ جہاں پر محیط ہے، یعنی کائنات پر محیط ہے نبی، اور غیب کے جہان سے مرتبط ہے، جس کے نتیجے میں اس پر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ حقیقت معنی کو لغوی لغات کو مد نظر رکھتے ہوئے بھی عقل سلیم کے ذریعے سے سمجھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ نبوت کیا ہے؟ یہ سفارت الہیہ ہے، یعنی خدا کی طرف سے سفارت کا کام انجام دینا ہے، اور اللہ تعالی قدوس و جبروت کی ترجمانی ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں، رسول اللہ سبحانہ تراجمۃ الوحی والسفراء بین الخالق والخلق۔ الحکم کلمہ نمبر 5433، ابن مولا فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمائندے حق کے ترجمان ہیں اور خالق و مخلوق کے درمیان سفیر ہیں۔ بس حقیقت نبوت اللہ عز و جل اور پوری مخلوق کے درمیان وساطت ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ ضرورت واسطہ، کیا ضرورت پیش ہے خدا کو کہ نبوت کی شکل میں، رسالت کی شکل میں انسانوں اور اپنے درمیان واسطہ قرار دے؟ واسطے کی ضرورت تب ہوتی ہے
جب دو طرف آپس میں مرتبط نہ ہو سکے۔ خدا اور بندوں کے درمیان عدم ارتباط کا سبب بشر کا وجود کے لحاظ سے بہت پست ہونا ہے، کیونکہ طبیعت اور مادہ سے تعلق کی وجہ سے بشر اس دنیاوی زندگی میں محدود ہو گیا ہے۔ ادھر اللہ کا لامتناہی ہونا اس قدر بلند ہے کہ قابل ادراک نہیں ہے۔ یعنی کچھ لوگ یہ دہریہ آج اعتراض کرتے ہیں کہ جی خدا نے انسان کو ایسا کیوں نہیں بنایا کہ بغیر نبی کے براہ راست خود خدا کے ادراک کرتا۔ جس طرح سے کوشش سے صحیح دوربینوں کے ذریعے سے انہوں نے گلیکسیز کا مطالعہ کیا، اسی طرح سے خدا کو بھی اپنے آپ کو ایسا بنانا چاہیے تھا، اور انسان کو بھی اتنی صلاحیت کا ہونا چاہیے تھا اس کو دیکھ سکے تاکہ کوئی شک و شبہ نہ ہو۔ مثلا اس قسم کے اعتراض کرتے ہیں آج کے دہریہ۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مسئلہ خدا کا نہیں ہے، مسئلہ ہمارا ہے۔ ہماری ظرف میں اتنی گنجائش نہیں ہے کہ ہم خدا کا درک کر سکیں۔ یہ ویسی مثال ہے کہ ایک چھوٹے سے برتن کے اندر سمانے کی حد تک تو پانی آ سکتا ہے۔ آپ ایک ٹنکی کو اس برتن میں ڈالیں گے تو وہ برتن اس ہوز اور ٹنکی کے پانی کو اپنے اندر نہیں سمو سکے گا، جائے کہ آپ 7 سمندر اس میں ڈال دیں۔ تو خدا تو 7 سمندر کی مثال سے بھی بہت زیادہ جو ہے نا وسیع ہے۔ تو اس طرح کی وسیع ہستی انسان جیسی ذات کے اندر نہیں سما سکتی، انسان اس کا درک نہیں کر سکتا براہ راست۔ چنانچہ امیر المومنین علیہ السلام کا ارشاد ہے، لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفطن، یعنی نہ بلند پرواز ہمتیں اسے نہیں پا سکتی، اور عقل و فہم کی گہرائیاں اس کی تہ تک نہیں پہنچ سکتی۔ بس ہماری پستی اور اس کی رفعت و بلندی تقاضا کرتی ہے کہ درمیان میں واسطہ ہو۔ اس حقیقت کو امام صادق علیہ السلام یوں بیان فرماتے ہیں۔ ہشام بن حکم روایت کرتے ہیں کہ ایک زندیق اس شخص کو کہتے ہیں جو منکر خدا ہوتا ہے۔ ایک زندیق نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا، آپ انبیاء و مرسلین کو کیسے ثابت کریں گے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جب ہم نے برہان سے یہ ثابت کر لیا کہ ہمارا خالق اور ثانی ہے، جو ہم سے اور اس کی پیدا کردہ تمام مخلوقات سے بلند و بالا ہے، اور وہ خالق حکیم بھی ہے، ممکن نہیں کہ اس کی مخلوق اسے دیکھ کر مشاہدہ کرے، اور نہ اپنی حس سے لامسہ سے اسے چھو سکتی ہے، اور نہ وہ خالق اس مخلوق کے ساتھ معاشرت رکھتا ہے، اور نہ مخلوق اس خالق کے ساتھ ہم صحبت ہے۔ دوسری طرف یہ ہے کہ خالق اپنی مخلوق پر حجت رکھتا ہے، اور وہ اس کے لیے حجت رکھتے ہیں، یعنی ان کے درمیان عبد و معبود کا رشتہ ہے، لہٰذا حجت کی ضرورت پیش آئے گی۔ پس خالق کے علو مرتبت و رفعت اور مخلوق کی دناعت و پستی کو دیکھتے ہوئے ثابت ہوا کہ اللہ کے لیے اس کی مخلوق میں سفیر ہے۔ یہ سفراء مخلوق کی رہنمائی کرتے ہیں، انہیں ان کے مصالح اور منافع کی طرف ہدایت کرتے ہیں کہ جس میں مخلوق کی بقا ہے اور جس کے ترک کرنے سے مخلوق کی فنا ہے۔ پس اللہ حکیم و علیم کی طرف سے اس کی مخلوق میں امر کرنے والے اور نہی کرنے والے اور مخلوق تک اس کی باتیں پہنچانے والے ثابت ہوئے، اور وہی انبیاء ہیں جو اس کے برگزیدہ بندے، صاحب حکمت و ادب آموز ہیں، اور راست گفتار اور درست کردار ہیں۔ ان کی اس خصوصیت میں ان کا کوئی شریک نہیں، باوجود ہے کہ بلحاظ خلقت وہ لوگوں کے شریک ہیں، یعنی انا بشر مثلکم، رسول بھی ہم جیسے بشر ہے، تو بشریت میں ہمارے برابر ہیں، ہم جیسے ہیں، لیکن مقام نبوت میں کوئی بشر ان کا شریک نہیں ہے، اور وہ خدا حکیم و علیم کی طرف سے معیت ہیں۔ یہ بھی ثابت ہے کہ زمانے کے ہر حصے میں انبیاء و مرسلین دلائل و براہین کے ساتھ آتے رہیں، تاکہ زمین کسی وقت بھی حجت خدا سے خالی نہ رہے، اور ہر حجت کے ساتھ علم ہوتا ہے جو دلیل ہوتا ہے ان کے راستے گفتار اور صاحب عدل و انصاف ہونے کی۔